بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ وہی ہوا جس خدشے کا اظہار کیا جا رہا تھا۔ 3 بڑی ایکسکلوسیو خبریں اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ استحکام پاکستان پارٹی میں بغاوت پھوٹ پڑی ہے، پہلا استعفیٰ آ گیا ہے۔ یہ استعفیٰ کس نے دیا ہے یہ بھی آپ کو بتانا ہے، اور ایک تکڑی خاتون کی وجہ سے جہانگیر ترین کی پارٹی میں کتنا بڑا پھڈا پڑ گیا ہے۔ 4 مزید کون سے اراکین ہیں جنہوں نے استعفیٰ دینے کی جہانگیر ترین کو دھمکی دی ہے، اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اور ایک عام شخصیت نواز شریف نے لندن میں طلب کر لی ہے، یہ شخصیت کون سی ہے یہ بھی آپ کو بتانی ہے۔ امید کروں گا ویڈیو سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح آپ اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ تقریباً 1 ہفتہ پہلے یہ خبر آئی کہ جہانگیر ترین لندن روانہ ہو رہے ہیں۔ وہاں پر وہ نواز شریف سے ممکنہ طور پر ملاقات کریں گے، اور جو نئی پارٹی کی بنیاد انہوں نے رکھی ہے اس پر کچھ معاملات کے اوپر ڈسکشن ہوگی۔ لیکن اب یہ ایکسکلوسیو خبر آئی ہے کہ جہانگیر ترین مرضی سے نہیں جا رہا ہے، بلکہ نواز شریف نے جہانگیر ترین کو طلب کیا ہے۔ طلب کس کیپیسٹی میں کیا ہے؟ چونکہ جو کچھ اس وقت پاکستان کے اندر سیاسی معاشی حوالے سے ہو رہا ہے وہ سب آن بورڈ ہے۔ کس کا اگلے الیکشن میں کیا حصہ ہونا ہے، ان تمام معاملات پر ڈسکشن ہو رہی ہے، اور سب ایک دوسرے سے بدظن ہے۔ بغض عمران میں جمع ہونے والے تمام اس وقت جو ٹولے ہیں ان کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، اور سب جو طاقتور حلقے ہیں، جو پاور کوریڈورز ہیں، ان کے ساتھ اپنی جو کمٹمنٹس ہیں وہ پوری کرنے کے حوالے سے ڈیمانڈز کر رہے ہیں۔ اب ایک بڑا معاملہ سامنے آیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے، اور وہ یہ کہ جہانگیر ترین کی جو پارٹی ہے استحکام پاکستان پارٹی، پہلے تو دیکھیں اس کا نام کن لوگوں نے رکھا ہے۔ 2 شخصیات ہیں، ایک اسحاق خاقوانی اور دوسرے اون چودھری۔ ان دونوں کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے۔ اس وقت بھی اون چودھری وہ وزیر اعظم کے مشیر ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ایسی جماعت ہے جو تحریک انصاف کے جو منحرف اراکین ہیں وہ انہی پر مشتمل ہے۔ کوئی نظریہ نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، کوئی ان کا نہ لیبر ونگ ہے نہ اسٹوڈنٹ ونگ ہے، کہیں سے یہ پارٹی اٹھ کر نہیں آئی، بلکہ راتوں رات بننے والی یہ ایک جماعت ہے۔ اب یہاں پر جن 2 لوگوں نے نام رکھے وہ آپ نے دیکھا، پھر جو پہلی اس کی پریس کانفرنس ہوئی ہے اس پریس کانفرنس کے اندر جو لوگ سٹیج پر بیٹھے ہوئے تھے آپ ذرا دیکھیے۔ علیم خان ابھی چند دن پہلے وہ لندن میں نواز شریف کے ساتھ ملاقات کر کے آئے ہیں، وہ بھی اس وقت عملی طور پر نون لیگ کا حصہ ہیں۔ دوسری طرف جو ہے وہ ایک سابق وزیر اعظم ہے آزاد کشمیر کے تنویر الیاس، وہ تاحیات نااہل ہو چکے ہیں، وہ اس پارٹی کو جو ہے وہ بنانے کے اندر شامل ہیں۔ ان کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اون چودھری ہیں، اسحاق خاقوانی ہیں، تو بیسیکلی وہ طبقہ جو پہلے جہانگیر ترین گروپ بنا تھا وہ آپ نے دیکھا نون لیگ کے ٹکٹ پر 17 جولائی کو انہوں نے الیکشن لڑا اور وہ الیکشن ہار گئے تھے۔ اب اس پورے معاملے کے اندر ایک خاتون ہے جو پہلے تحریک انصاف کا حصہ تھیں، لوگ حیران ہوتے تھے کہ اس خاتون کو مرکزی جو ہے لیول پر جو ہے وزیر اطلاعات بنایا گیا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ پنجاب کے اندر عثمان بزدار کے ساتھ اس کو جو ہے وہ اطلاعات کا قلمدان دیا گیا۔ تو یہ تکڑی خاتون سیالکوٹ سے تعلق رکھتی ہیں، ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحبہ۔ اب ان کا معاملہ بڑا عجیب ہے، لوگ حیران ہوتے ہیں کہ آخر ان کے اندر کوالٹی کیا ہے کہ یہ بڑے عام جگہوں پر براجمان ہوتی ہیں۔ اب اس پورے معاملے کے اندر اس فردوس عاشق اوان صاحبہ کی وجہ سے یہ عام ذرائع نے دعویٰ کیا ہے جو بڑے باخبر ہیں کہ ان کی وجہ سے استحکام پاکستان پارٹی میں ایک نیا پھڈا پڑ گیا۔ بہت سارے ایسے رہنما ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اس خاتون کو اس پارٹی میں نہیں ہونا چاہیے، یہ کوئی ایسا فیس نہیں ہے جو ہماری نیک نامی کا سبب بنے، لیکن جہانگیر ترین نے ان کو یہ بتایا ہے۔ یہ باخبر ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جناب اس کی سفارش کہیں اور سے ہے، میں اس کو نکالنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، کیونکہ جن لوگوں نے یہ سارا چو کا مربع جمع کر کے دیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کو کوئی نہ کوئی آپ نے ذمہ داری دینی ہے۔ اب ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحبہ جو ہے وہ 2 چیزیں اس وقت مانگ رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یا وہ الیکشن نہیں لڑیں گے، یعنی عوام کے ووٹوں کے ذریعے ان کو بھی یہ پتا ہے کہ وہ الیکشن نہیں جیت سکتی،
تو لہذا یا تو خواتین کی مخصوص نشست پر ان کو MNA بنایا جائے گا، وہ یہ کمٹمنٹ لے رہی ہیں جہانگیر ترین سے، یا پھر ان کو پارٹی کا سینیٹر منتخب کروایا جائے گا۔ اور دوسرا جو پارٹی عہدوں کے حوالے سے انہوں نے جو یہاں پہ کہا ہے، جو ڈیمانڈ کی ہے، اس کے مطابق کہا گیا ہے یا تو انہیں مرکزی سینئر نائب صدر استحکام پاکستان پارٹی کا بنایا جائے، یا پھر جو خواتین کا ونگ ہے اس کی صدارت ان کے حوالے کی جائے۔ اب جو 4 رہنما PTI کے جو دائر ہے اس کے اندر گئے ہیں، اب انہوں نے اس کے اندر دھمکی دی ہے کہ وہ اس کو جو ہے وہ پارٹی کو چھوڑ سکتے ہیں، اور ان کے اندر جو ہے وہ ایک عامر کیانی کا نام آ رہا ہے، دوسرا جو ہے وہ جن لوگوں کے نام آ رہے ہیں وہ چونکہ کچھ کہا گیا کہ ان کے نام نہیں لینے، لیکن بہرحال جو 4 افراد ہیں ان کے حوالے سے یہ دعویٰ آیا ہے کہ انہوں نے کسی بھی صورت کے اندر جو ہے وہ ان پارٹی کے اندر شامل نہ ہوں۔ 2 افراد میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک علی زیدی ہیں اور ایک عمران اسماعیل ہیں اور عامر کیانی، یہ 3 افراد ہیں۔ ایک چوتھی شخصیت جو ہے اس کا نام نہ بتانے کا سورس نے کہا ہے۔ تو ان 4 لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اس خاتون کو پارٹی سے نکالیں، اگر یہ اس استحکام پاکستان پارٹی کا حصہ رہے گی تو پھر ہمیں یہ پارٹی چھوڑنی پڑے گی۔ تو 4 افراد جو مزید ہیں انہوں نے استعفے کی دھمکی دی ہے جہانگیر ترین کو۔ اب ایک جو استعفیٰ ہے وہ عملی طور پر آ بھی گیا ہے، یہ کون سا استعفیٰ ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ علی زیدی ہیں، چوہان ہیں، کیانی ہیں، اور تیسری جو شخصیت ہے وہ چوتھی ایک اور شخصیت جو میں نے آپ کو بتایا۔ اب یہاں پر جو ہے وہ یہ خاتون جو ہے اس کو جہانگیر ترین پارٹی سے نکالنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ ابھی پارٹی جو ہے وہ باقاعدہ رجسٹرڈ بھی نہیں ہوئی، اس کا نام رکھا گیا ہے، لیگل جو اس کی ساری ڈاکومنٹیشن ہے وہ پوری کی جا رہی ہے، لیکن ایک اور شخصیت ہے، لیا سے ان کا تعلق ہے، وہ سابق MPA کا MPA بھی ہے، اور 17 جولائی 2022 کو وہ الیکشن ہار چکے ہیں نون لیگ کے ٹکٹ پر۔ وہ جہانگیر ترین کا جو پہلے گروپ بنا تھا، جو منحرف ہوئے تھے اراکین، وہ اس کے اندر پیش تھے۔ لالا طاہر رندھاوا، یہ بشارت رندھاوا کے بھائی ہیں، اور لیا کے اندر ایک بڑا سیاسی خاندان ہے، اور جب جہانگیر ترین گروپ بنا تھا تو ان کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ یہ متحرک ہوئے تھے، اور اب جب دوبارہ تحریک انصاف کو توڑا گیا، جس طرح کا ماحول پیدا کیا گیا، اس ماحول کے اندر جہانگیر ترین نے دوبارہ ان لوگوں سے ملاقات کی جو پہلے جہانگیر ترین کا تو حصہ تھے، لیکن وہ آگے نون لیگ کے ٹکٹ پر انہوں نے الیکشن لڑا اور وہ ہار گئے۔ یہ طاہر رندھاوا ان پہلے افراد میں سے ہیں جن سے جہانگیر ترین نے ملاقات کی ہے، لیکن چند دن کے بعد جب یہ پارٹی بنی تو ایک تاثر قائم ہوا کہ اس کے پیچھے پوری چونکہ کمپنی ہے، تو لہذا عمران خان نے ختم ہو جانا ہے، تحریک انصاف ختم ہو جائے گی، اور یہ جو پارٹی ہے یہ کلین سویپ کرے گی۔ لیکن فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن۔ جو ایک جلسے کے اندر، بڑے جلسہ عام کے اندر جس چیز کی اناؤنسمنٹ ہونی تھی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ جو سوشل میڈیا کا پیج ہے وہ بھی میک ملک نامی ایک خاتون سنگر ہیں، ان کا جو ہے وہ ذکر ہو رہا تھا، ان کو دیکھا جا رہا تھا، لیکن اچانک وہ تبدیل کر دیا گیا استحکام پاکستان پارٹی کے نام سے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی انہی میں سے یا تو چلا رہا تھا یا پھر جو ہے وہ اس سے لے لیا گیا، جس صورت کے اندر بھی اس پہلی پارٹی کا یہ آغاز ہوا۔ اب یہاں پر یہ جو لالا طاہر رندھاوا ہیں، انہوں نے ابھی پارٹی باقاعدہ رجسٹرڈ بھی نہیں ہوئی اور انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ گزشتہ روز بول نیوز نے اس حوالے سے ایکسکلوسیو یہ خبر شیئر کی کہ طاہر رندھاوا جو ہے انہوں نے بتایا ہے کہ اب ان کا جہانگیر ترین گروپ اور استحکام پاکستان پارٹی ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سارا PDM ٹولہ ہے جو چون کا مربع اکٹھا ہوا ہے، لہذا وہ ان سے اعلان لا تعلقی کرتے ہیں۔ تو وہ شخص جس کو استحکام پاکستان بنانے کے لیے جہانگیر ترین نے پہلی شخصیت جس سے ملاقات کی اور باقی جو تمام اراکین ہیں ان کے ساتھ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا، تو لالا طاہر رندھاوا وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اس سے ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ استعفیٰ دے دیا ہے، اور یہ پوری جو خبر ہے وہ بول نیوز نے جو ہے وہ بریک کی ہے۔ اب جو جہانگیر ترین ہے وہ ظاہر ہے لندن کے اندر نواز شریف سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں۔ اب ایک ایسی آپ دیکھیے کہ ایک طرف خواجہ آصف، دوسری طرف عطا تارڑ، وہ سارے کہہ رہے ہیں
کہ ہم جہانگیر ترین کے ساتھ الحاق کر سکتے ہیں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کو جیل میں ڈالنے کے باوجود، عمران خان کی پارٹی کے اراکین کو توڑنے کے باوجود نون لیگ اب بھی یہ سمجھتی ہے کہ وہ الیکشن تحریک انصاف سے نہیں جیت سکتے، اس لیے ان کو جہانگیر ترین کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے۔ اب اگلا جو پھڈا ہے وہ دراصل پیپلز پارٹی نون لیگ کے درمیان پڑنے جا رہا ہے۔ اب اس کے تناظر کے اندر نواز شریف نے جہانگیر ترین کو باقاعدہ طلب کیا ہے، یعنی بلایا ہے کہ بھئی آپ کس پوزیشن میں ہوں گے جب یہ ساری صورتحال بنے گی، اگلی حکومت بنے گی، نشستیں کس کو کتنی ملیں گی، یا کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے، اتحاد ہوتا ہے، تو کل کو آپ ہمیں چھوڑ کر آپ زرداری کی طرف جائیں گے یا ادھر آئیں گے۔ تو بہت سارے اور معاملات پر بھی ڈسکشن ہو رہی ہے۔ تو استحکام پاکستان کے غبارے کے اندر جو ہوا بھری گئی تھی، یہ ایکسکلوسیو میں نے آپ کے سامنے نیوز رکھی ہے کہ پھڈا پڑ گیا ہے اور استعفوں کی دھمکیاں آ رہی ہیں، لیکن ایک ڈاکٹر فردوس عاشق آبان، ان کو اس پارٹی سے نہیں نکالا جا سکتا چونکہ ان کی سفارش بڑی تکڑی ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔